بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست میں بہت سارے ڈیولپمنٹس روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں آج عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ بہت ساری اور ڈیولپمنٹس ہیں جس پر ہم آج کی پروگرام میں بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لوگوں کا بہرحال سب سے اہم مسئلہ اس وقت ساری چیزیں لوگوں کے لیے ثانوی ہے۔ سب سے اہم بات لوگوں کے لیے یہ ہے کہ تنخواہوں میں، آمدنی میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہے، بلکہ اضافہ ہی نہیں ہے، اور خرچوں میں یک لخت اضافہ ہو گیا ہے، یکدم اضافہ ہو گیا ہے۔ 60 روپے جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ اب اس پہ پوری اپنی ڈیبیٹ گورنمنٹ کرتی رہے کہ جناب اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، پچھلے ذمہ دار ہیں۔ وہ آرگیومنٹ ٹھیک ہے، غلط ہے، پوری ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ لوگ اس وقت مہنگائی کے بہت تلے دب گئے، اور بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جن کا بہرحال عوام حکومت سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کے ہوتے ہوئے ہوا ہے تو آپ بتا دیں کہ کیوں ہوا ہے۔ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو گیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جناب یہ ہو گیا ہے، تو یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کیا معاملہ ہے، وہ کیوں اتنی زیادہ ہو گئی۔ گورنمنٹ ظاہر اپنے طور پہ ہر سوال کا جواب دے رہی ہوتی ہے، لیکن عوام کو ان سوالات کے جوابات سے کوئی اس انداز سے فرق نہیں پڑتا کہ عوام جب تسلی دی جاتی ہے ان سوالات کے جوابات کی، تو اس سے ان کے گھر پہ بجلی نہیں آ جاتی، اس سے پیٹرول سستا نہیں ہو جاتا، اور ایسے میں گورنمنٹ اپنے طور پہ اقدامات کرتی ہے۔ لیکن جہاں مہنگائی کا اتنا پہاڑ ٹوٹا ہو، مثلا آپ یہ دیکھیے کہ کس انداز سے بار بار وزیر اعظم صاحب اور وزیر اطلاع صاحبہ یہ بتاتی رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ ہم نے 2000 روپے جو ہے وہ لوگوں ہیں، ٹھیک ہے، جس کے پاس پیسے کم ہو اس کے لیے 1 روپیہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ عوام کی جو مشکلات ہے اس کے سامنے یہ 2000 روپے کیا ہو پائے گا اس سے۔ ذرا دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ جناب 2000 روپے ہم دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ 8 کروڑ افراد، ان کے لیے ہم نے 2000 روپے مہینہ ہم نے ان کو سبسڈی دی۔ جس کے پاس سکوٹر ہے وہ پیٹرول لینے کے لیے 2000 روپے استعمال کر سکتا ہے۔ جس نے بس کا سفر کرنا ہے وہ ان 2000 روپے میں سے بس کی ٹکٹ خرید سکتا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے۔ وہ مزدور، وہ کسان، وہ ٹیچر، محنت کش خواتین، وہ اسٹوڈنٹ، ہر وہ شخص جس کی آمدن 40,000 سے کم ہے، اس کو اس پیٹرول کی انکریز کے بعد ساتھ 2000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ شکر ہے روانی میں یہ نہیں کہا کہ پھر اس میں سے جو بچ جائیں وہ خیرات بھی کر سکتا ہے، پھر اس میں سے جو بچ جائیں وہ پھر باہر ممالک میں بھیج سکتا ہے، پھر اس میں سے بھی جو بچ جائیں اس کو مزید بھی اسے خیرات کی، مطلب یہ اس طرح تو یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کے مطلب گورنمنٹ کے اپنے پرابلمز ہیں، کوئی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ مہنگائی کرے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ 2000 کے فضائل اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ پہلا کام یہ ایک حد تک ہوا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر ابھی تک کیوں نہیں ہوا کہ بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے حالات خراب ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ عوام پہ بڑا بوجھ پڑے گا، لیکن ہم پیٹرول جتنے کا خریدتے ہیں نا اتنے کا ہی بیچ سکتے ہیں، ہم سبسڈی نہیں دے سکتے، تو بھائی جو بھی سرکاری ملازمین ہیں، اب چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں، وہ اور اداروں کے ہوں، یہ پہلا کام کیوں نہیں ہو سکتا کہ بھائی جب سب نے پتھر باندھنا ہے نا پیٹ پہ تو سب باندھے نا، تو اگر کسی کو 1 لیٹر بھی مفت پیٹرول مل رہا ہے تو وہ نہ ملے نا، اس لیے کہ اس سے ان کی زندگی کی لائف میں متاثر ہوگی، لیکن یہ طے ہے کہ اس سے ان کی زندگی کی جو کوالٹی ہے، جو کوالٹی آف لائف ہے، زندگی کی لائف کہہ رہا ہوں، جو کوالٹی آف لائف ہے وہ اس سے کم ہی متاثر ہوگی جتنی ایک عام آدمی کی متاثر ہو رہی ہے۔ تو بھائی سب ساتھ کھڑے ہو نا، تو ٹھیک ہے کچھ اقدامات کا اعلان کیا جائے گا، لیکن اس میں ابھی بھی اور بہت کچھ ہو سکتا ہے تاکہ نظر آئے کہ واقعی گورنمنٹ اس میں کسی حد تک سنجیدہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے، اور ابھی جو ان پرٹیکولر حالات میں جو کچھ ضمنی انتخابات ہونے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ، دے ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو واچ۔ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، چونکہ اس وقت ظاہر ہے سب کے یہ دعوے ہیں کہ ہم بہت مشہور ہیں، ہم عوام میں زیادہ پاپولر ہیں، تو مثال کے طور پہ اب جو پہلا ضمنی الیکشن ایک بڑا ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے۔ کراچی میں آج سے 10 دنوں بعد ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، MQM کے MNA تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور اب ان کی نشست پر یہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ اس میں PTI حصہ نہیں لے رہی ہے، اور وہ حصہ اس لیے نہیں لے رہی ہے کہ PTI کا یہ نیریٹو ہے کہ جناب ہم نے تو قومی اسمبلی چھوڑ دی ہے تو ہم کیوں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں، تو یہ اس وجہ سے PTI تو اس میدان میں نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس الیکشن میں MQM نے تقریباً، میں راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں، MQM یہ الیکشن جیتی تھی۔ کراچی کے علاقہ یہ لانڈھی ہے جہاں پہ جو کہ کئی حوالوں سے بڑی شہرت رکھتا ہے، اور یہاں پہ MQM جیتی تھی 60,000 ووٹ لے کے۔ تحریک لبیک نے لیے تھے تقریباً 30,000 ووٹ، PTI نے بھی لیے تھے تقریباً 30,000 ووٹ۔ اب PTI نہیں ہے، باقی پیپلز پارٹی وغیرہ سب نیچے تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں کون سی پارٹی الیکشن میں جیت پاتی ہے، اور پھر اگلے مہینے
पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं, 20 नशिस्तों 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। और ये सारे के सारे 20 अराकीन वो हैं जो कि या तहरीक इंसाफ से इलेक्शन जीते थे और फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो गए, या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते, फिर तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो गए, मुनरिफ हो गए, फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में वो नायल हो गए, उनका वोट काउंट ही नहीं हुआ और अब दोबारा इलेक्शन हो रहा है। नून लीग ने ये तकरीबन तय कर लिया है, अभी इसका बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है, लेकिन नून लीग ने तय कर लिया है कि इन सीटों पर, तकरीबन तमाम सीटों पर, 20 की 20 सीटों पर उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो कि मुनहरिफ हुए थे। मुनहरिफ अराकीन को टिकट दिया जाएगा। ये मुनहरिफ अराकीन कौन है? ये वही है जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि आप घरों से नहीं निकल सकेंगे, आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी और पता नहीं कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नून लीग जब उन सारे लोगों को टिकट देगी तो वो लोग जीतते हैं या उनके खिलाफ पीटीआई जिन लोगों को टिकट देती है वो लोग जीतते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मार्का होने वाला है जुलाई के महीने में। अब ये सारे लोग 17 जुलाई को इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे, 20 के 20 लोग। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस इलेक्शन का नतीजा क्या होता है। और इससे पहले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, पॉलिटिकल टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं। तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब समझते हैं कि उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है और राना सनाउल्लाह साहब के बयानात भी इस हवाले से हैं। तहरीक इंसाफ के एक MNA, साबिक MNA, वो इतना गुस्से में आए कि उन्होंने खुदकुश हमले की धमकी दे डाली कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो खुदकुश हमला हो जाएगा। ये क्या कहा उन्होंने, देखें। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं? मैं खुदकुश हमला करूंगा और हज़ारों खुदकुश हमले, ये सारी की सारी सूरत हाल। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में फवाद चौधरी साहब से बहुत सारे सवाल के जवाब लेंगे और दूसरे हिस्से में MKM के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी साहब से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी जो उम्मीदें हैं, शेख रशीद साहब भी कहते हैं देखिए MKM चली गई थी तो हुकूमत चली गई हमारी, होता है कल MKM दोबारा चली जाए। बहुत सारी उम्मीदें सबको इत्तेहादियों से ही है। तो MKM पीपल्स पार्टी के क्या इख्तलाफात चल रहे हैं या मामला ठीक चल रहे हैं, इस हुकूमत को MKM कितना सपोर्ट करे, इस पर बात करेंगे। और कराची का बाई इलेक्शन भी ब्रेक के बाद बात करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत सारी बातें। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बहुत सारी बातें, पहले तो ये बता दें, वो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने तारीख दी थी, आज की तारीख थी कि आपके अराकीन आए 30-30 करके इस्तीफ़ों की तस्दीक करें कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, खुशी से दिया है ताकि वो मंजूर करें। ज़ाहिर है PTI बता चुकी थी कि हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये खबरें आज फिर चली कुछ जगहों पर कि तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफ है इस हवाले से कि असम्बलियाँ छोड़ने का फैसला ठीक था या नहीं था। क्या एक अभी भी एक राय है आपकी पार्टी में जो एग्जिस्ट करती है कि ये फैसला नहीं करना चाहिए था, या अभी भी नजरसानी कर लिया जाए? देखिए, एक राय तो नहीं होती है, और जब इस तरह के फैसले होते हैं तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती हैं। लेकिन जो डिसीजन है वो तो उसका प्रोसेस है, और हमारे यहाँ जो डिसीजन है वो कोर कमेटी लेती है, और कोर कमेटी की जो सरबराही है वो इमरान खान करते हैं। और कोर कमेटी ने जो आर्गूमेंट्स हैं इसके हक में भी और ख़िलाफ़ भी, वो दोनों सुन के ये फ़ैसला किया है कि हम असम्बली में वापस नहीं जाएंगे। और देखिए, इसमें असम्बली में जाने का अब फ़ायदा भी कोई नहीं है। एक तो ये मकबूजा असम्बली है, फिर दूसरा ये है कि अब उन्होंने एक लोटा एसोसिएशन के चेयरमैन जो हैं उनको पोजीशन लीडर बना के उन्होंने इलेक्शन कमीशन भी फिल कर लिया, वो अब चेयरमैन नायब भी फिल कर रहे हैं एक आध दिन में, और बाकी रह क्या गया है उस असम्बली में? उन्होंने लॉज भी अपने पास करवा लिए हैं, तो कौन इस असम्बली में जाके हमें कितने नफलों का सवाब? यानी अब आप वो जो कह रहे हैं सही बात है कि ज़ाहिर है अलग अलग ओपिनियंस होती हैं, फिर एक डिसीजन हो जाता है, पार्टीज के साथ खड़ी होती है। ये ऐसा ही है या आपको ये खदशा है कि कुछ अराकीन जिनकी राय मुख्तलिफ थी इस हवाले से, वो शायद कोई इन्हिराफ ही ना कर जाएं और स्पीकर को कह ही ना दें कि जनाब हम इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते, और असम्बलियों में नशिस्त बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद ना हो कुछ अराकीन? आप देखिए, बात ये है कि ये तो हर एक का एक ये तो फिर पार्टी छोड़ने का फैसला है ना। हाँ हाँ, तो अगर कोई पार्टी छोड़ने का फैसला कर ले तो कर सकता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है नहीं है। मुझे लगता है यही है कि जो बाकी लोटे छोड़ के गए हैं, जो इस वक्त उनका हशर है और जो उनकी इस वक्त सोसाइटी में और अपने हलकों में जो पॉलिटिकल पोजीशन है
اس کو دیکھ کے کوئی بیوقوفی ایسا فیصلہ کرے گا، لیکن اگر وہ کر لے تو کر لے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید ایسا ہو؟ آپ کو اس کا امکان نہ ہونے کے برابر لگتا ہے؟ اچھا ویسے یہ جو 20 اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے، تقریباً ظاہر آفیشیلی طے نہیں ہوا لیکن تقریباً طے ہو گیا کہ 20 کے 20 کو نون لیگ سیٹ دے گی 17 جولائی کے ضمنی الیکشن میں، اور اس کے مقابل میں ظاہر ہے آپ اپنے تحریک انصاف کے امیدوار کھڑے کریں گے. کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے 20 میں سے کتنی سیٹیں جیتے گی تحریک انصاف؟ دیکھیے جی، یہ اس میں ابھی بھی ایک جو مسئلہ اس وقت پنجاب میں چل رہا ہے نا، ہاں پنجاب میں اس وقت الیکشن کمیشن نے بھی اور بڑی معذرت کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے بھی جس طریقے سے یہ حمزہ شہباز کے کیسز کو ڈیل کیا ہے، اس پہ بہت زیادہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ لاء کو سمجھتا ہے اس سے بڑی ایک انفارچونیٹ ہمارے ہاں سچویشن سامنے آئی ہے. اب آپ دیکھیے آرٹیکل 224 بالکل واضح تھا کہ 5 لوگ جو ہیں جو ہمارے ہمارے ریزروڈ سیٹس پہ تھے، انہوں نے سبسیکوینٹ لوگوں کو نوٹیفائی کرنا تھا، الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن ایک جج سے دوسرے جج کے پاس جا رہا ہے، دوسرے جج سے پھر پہلے پر، یعنی کہ فٹ بال پنگ پونگ بنا ہوا ہے. اب اس طرح سے عجیب و غریب لگ رہا ہے کہ پورا سسٹم ایک انکانسٹیٹیوشنل وزیر اعلیٰ کو پنجاب پہ امپوز رکھنا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن ہوں، اس میں کوئی دھاندلی کر کے یہ 5-7 سیٹیں جیتیں اور ان کے نمبر پورے ہوں، اور جب تک نمبر پورے نہیں ہوتے ہم نے ہر حالت میں حمزہ شہباز کو اس میں رکھنا ہے وزیر اعلیٰ. والد صاحب کا یہی حال ہے وزیر اعظم کے لیے، جہاں پہ 1 سیٹ کا فرق ہے اور ان کو زبردستی رکھا ہوا ہے. لیکن جو پنجاب میں ہے وہ تو بالکل ایک آئین سے انحراف والی بات ہو رہی ہے، اور آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ واٹس گوئنگ آن ان. تو آپ سپریم کورٹ جائیں گے؟ لاہور ہائی کورٹ سے آپ مطمئن نظر نہیں آ رہے؟ تو دیکھیں وہ ختم کریں تو سپریم کورٹ میں جائے نا. میں نے تو یہی علی ظفر سے بھی میری بات ہو رہی تھی، باقیوں سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ ان کو کہیں جی آپ کچھ ہی طرف آپ خلاف ڈیسائیڈ کریں تاکہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں. وہاں پہ 1 دن کیس لگتا ہے، پھر 3 دن وہاں پہ تاریخ ہو جاتی ہے. وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی کسی کی دکان کا کیس ہے جو 16 سال سے پہلے ختم ہی نہیں ہونا. اس طرح تھوڑے ہی اپنا جو ہے آپ کانسٹیٹیوشنل کیسز کو لیتے ہیں. اور بڑا انفارچونیٹ وہاں پہ اس سے پہلے جو فیصلے آئے، جس طرح سے اسپیکر کو کہا گیا کہ وہ حلف لے جا کے آدھی رات کو جسٹس جواد حسن صاحب نے فیصلہ دے دیا. مطلب کافی وہاں پہ ایک پہلے ہی ہماری فرینکلی کورٹس کا حال کوئی نہیں ہے دنیا میں، اور جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ بالکل ہی جو ہے وہ حال نہیں رہتا. سر لیکن پھر دیکھیں نا فواد صاحب، یعنی اس پہ تو پھر یہ والی تنقید ہوگی نا آپ کے مخالفین کی طرف سے، کہ جو آپ اپنے مخالفین میں کرتے ہیں کہ بھائی جب فیصلہ حق میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں زندہ باد انصاف کی فتح ہوگی، خلاف آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب کمپرومائز ہو گیا سسٹم. بابر اعوان صاحب نے بھی آج، آپ نے تو خیر زیادہ، بابر اعوان صاحب نے اس طرح کہا کہ بھائی یہ کیسز لاہور سے نکال کے کے پی کے شفٹ کر دیے جائیں کہیں اور کی عدالتوں میں. تو آپ یعنی مخصوص یعنی ایک عدالت کو یا ان کے انڈیویجولس پہ آپ بڑا ایک سنگین اعتراض اٹھا رہے ہیں نا، اور وہ بھی یعنی ایک بائسز کی حد تک. تو یہ تو بڑی تنقید آپ پہ ہو سکتی ہے نا کہ بھائی آپ کے مخالفین جو کرتے ہیں کہ بس فیصلہ حق میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بس ٹھیک ہے، خلاف پھر پروپیگنڈا. تو ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں. دیکھیں سوال یہ ہے، میری تنقید سے یا کسی کی تنقید سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. فرق پڑنا، آپ نے نہ پی ایم ایل این کی بات سن کے فیصلہ کرنا ہے، نہ پی ٹی آئی کی بات سن کے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے آئین کی بات کر کے فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے. اگر آپ کے انڈیپینڈنٹ لوگ جو جورسٹ ہیں یا جو اپنے آئین کے مطابق بات کریں گے تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوگا آپ کا ہر فیصلہ جج ہوگا. جب بھی آپ ابھی رو ورسز ویڈ کا معاملہ چل رہا ہے امریکن سپریم کورٹ میں، ایک بہت بڑا کیس ہے رو ورسز ویڈ جس میں ابارشن رائٹس کے اوپر ابھی وہ فیصلہ لیک ہو گیا. ہر روز امریکن سپریم کورٹ کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کے حق میں بھی مظاہرے اور اس کے خلاف بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب عدالتوں میں ججز جو ہیں وہ روزانہ میڈیا میں اپنے ریمارکس دینا یا تو ججز کہہ دیں، میں تو سمجھتا ہوں رجسٹرار سپریم کورٹ کو اور رجسٹرار جاری کر دیں حکم کہ میڈیا جج کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ریمارکس پرنٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کو میڈیا میں جب آپ آئیں گے، اور اب ہمیں پتہ ہے افتخار چودھری کے دور میں اتنا ان کو شوق تھا میڈیا کا، وہ تو وکیلوں سے بات ہی نہیں کرتے، رپورٹروں کو رات بلا کے ان سے باتیں کرتے تھے. اگر آپ کو میڈیا میں آنے کا شوق ہے تو پھر تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرنا پڑے گا.
یہ تو سمپل بات ہے. آپ نے اپنے رول سے آگے یہ بڑھنا منطق ہے. آپ کے سیاسی مخالف، کیونکہ آپ کے جب سیاسی مخالف یہ کرتے ہیں تو آپ اس ایٹیٹیوڈ پہ اعتراض اٹھاتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں دیکھو یہ مافیا عدلیہ کو ڈرا رہا ہے. یا جب نواز شریف صاحب سے متعلق معزز جج صاحبان نے کبھی سسیلین مافیا، فیصلہ تو بہت بعد میں آیا، خالی ریمارکس ہی تھے، تو اس کو آپ نے بطور سند استعمال کیا کہ دیکھو اب ان سے کیا بات کریں، عدالت نے کہہ دیا کہ مافیا. تو پھر اس امر کا اطلاق تو پھر وہاں بھی ہوتا ہے، پھر جج صاحبان کو ہر حوالے سے پھر محتاط رہنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ تنقید تو ہوگی، اس تنقید کے اوپر کرٹکس ججمنٹ کیا پاس کرتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور جو پاناما کیس کے اوپر یا جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو سپریم کورٹ کا تو نام بنا ہے، اس سے سپریم کورٹ کی عزت بڑھی ہے اس فیصلے سے. جس طریقے سے انہوں نے نواز شریف کی کیسز جو ہیں ان کا فیصلہ کیا. سر وکیل فواز صاحب آپ کی رائے نا، اب جو نواز شریف صاحب کے جو ووٹرز ہیں ان کی سپریم کورٹ کے بارے میں پینما کے حوالے سے وہ رائے ہوگی جو کچھ کیسز کے حوالے سے آپ کے ووٹرز کی رائے سپریم کورٹ کے بارے میں، تو یہ تو پھر فرق نہیں نہ پڑتا. وہ فرق نہیں پڑتا نا. دیکھیں نا، میری رائے یا ان کی رائے سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ کرٹکس نے اس ججمنٹس کو کیسے لیا ہے. جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو تمام آپ کرٹکس کو اٹھا کے دیکھیں گے، انہوں نے کہا لینڈ مارک ججمنٹ. ابھی اگر آپ جو اس وقت دنیا میں منی لانڈرنگ کے اوپر جتنے اقدامات ہوئے ہیں ان میں جو پاکستانی سپریم کورٹ کا پیناما کے اوپر جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ وہ واحد پاکستان کی سپریم کورٹ تھی جس نے پیناما کے کیس کو کنکلوژن تک پہنچایا، بڑی جگہوں کے اوپر نہیں پہنچ سکا. آگے بڑھتے ہیں. سر یہ آج جو بیان ہے نیشنل ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا صاحب نے کہا قومی اسٹریٹجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصرے سے ہر صورت گریز کیا جائے. کیا آپ کے خیال میں مخاطب آپ ہیں اس میں، چونکہ خان صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹ وہ ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کیا بات ہے. ایٹمی پروگرام کے اوپر پوری دنیا میں سینسٹیویٹیز ہوتی ہیں اور جو جنرل ندیم نے بات کی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے. لیکن عمران خان نے جو بات کی تھی یہی بات پہلے جنرل باجوہ صاحب بھی کر چکے ہیں. یہی بات پہلے اگر نیشنل سیکورٹی آپ ہماری ڈاکٹرائن اٹھا کے دیکھیں وہ پوری ڈاکٹرائن ہی اس کے اوپر بنیاد ہے کہ اگر آپ کی معیشت آپ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر ہتھیار خالی جو ہیں وہ آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے جو کہ معید یوسف نے بہت محنت کر کے انہوں نے بنائی اور وہ پورا اس کو وہ دیا، اگر آپ اس کا صرف پریفیس ہی دیکھیں گے تو وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو عمران خان بات کر رہے ہیں. اچھا یہ آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد بھی وہ زیر بحث آئی نا، وہ عمران خان صاحب کے اسی بیان کے حوالے سے. اس میں بڑی بات ہو چکی ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا کہ خان صاحب کا بیان کا مطلب کیا تھا اور سارا کچھ. آپ نے بھی فواز صاحب ایک ایئر وائی کے پروگرام میں کہا کہ بھائی جب یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف، یا جب ذرائع سے خبریں آ رہی تھی کہ جناب غداری کا مقدمہ بنانے کا سوچ رہے ہیں وہ، میری اپنی بھی یہ رائے ہے کہ یہ بہت ہی ایک بیوقوفانہ اقدام ہوگا. خان صاحب کے بیان سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ سب کی اپنی رائے ہے. سر جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، تو ایک سیاسی رہنما کے بیان کے حوالے سے تو بالکل سب کو رائٹ ہے نا کہ اوپینین دے کوئی بھی. لیکن غداری کے مقدمے یہ کہیں بھی نہیں لے کے جائیں گے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ 1,60,00,000 تقریباً ووٹ ہیں، 40 لاکھ زیادہ ووٹ ہیں آپ کے پی ایم ایل این سے. اگر اس لیڈر کو یا اس ووٹر کو اس لیڈر کو آپ غدار کہنا تو آپ سارے ووٹرز کو مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب. تو فواز صاحب یہ فارمولا پھر کیا آپ کے مخالفین پر اپلائی نہیں ہوتا؟ اگر 1,60,00,000 والی جماعت کے لیڈر کو غدار نہیں کہنا چاہیے تو 1,20,00,000 والی جماعت کے لیڈر کو کہہ دینا چاہیے، چونکہ آپ تو کہہ ہی رہے ہیں نا کہ سارے غدار ہو. خان صاحب کہہ رہے ہیں تم باہر لوگ غدار کے نعرے لگیں گے. تو یہ ایک دفعہ طے کر لینا چاہیے کہ بھائی یہ لائن کراس نہیں کرنی ہے، غدار نہیں کہنا کسی کو، یا سلیکٹیو اپروچ کس طرح چلے گی؟ ایکچولی عمران خان تو نہیں کہہ رہے انہیں غدار، نہ ہی وہ کہہ رہے ہیں. وہ تو لوگوں خان صاحب نے کہا ہے آپ یہ لوگ باہر نکلیں گے غدار کے نعرے لگیں گے ان کے خلاف. انکریج تو کر رہے ہیں نا، اس چیز کو لائک کر رہے ہیں. انکریج نہیں، دیکھیں انکریج نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ دے رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ اور چیز ہوتی ہے اور ابھارنا جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے. اب اس وقت جو پرابلم جو آیا ہے پاکستان کے اندر، مجھے آپ یہ بتائیے یہ جو غدار کا یا یہ جو رجیم چینج کا جو معاملہ ہوا ہے اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ صدر مملکت لیٹر لکھ رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان کو کہ آپ کمیشن بنائیں، کیوں کمیشن نہیں بن رہا؟ کیا نواز شریف کو اس سارے معاملے کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت جو ہے وہ واشنگٹن کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ چینج ہو جائے؟ اور اس پاکستان کا صدر، پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کی پارلیمنٹ کا اسپیکر یہ الزام لگا رہے ہیں، اور اس کو اگر اتنی وقت نہیں آپ دے رہے کہ اس کی تحقیقات ہی کروا لے تو پھر کیا ہوگا؟
پھر تو دلسوں میں ہی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات بالکل ہونی چاہیے اور بالکل صحیح آئی ایگری. لیکن چلیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اس پہ تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ بالکل تحقیقات ہوگی, بلیک اینڈ وائٹ میں بات سامنے آنی چاہیے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں مثلا جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ باہر نکلیں اور غدار کے نعرے لگیں تو آپ کے خیال میں یہ اچھا عمل ہے, یہ عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ہے کہ جب تک تحقیقات نہیں ہوں گی یہ معاملات بلیک اینڈ وائٹ میں کیسے آئیں گے. جب بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آئیں گے, گرے میں آئیں گے, تو ان کے اوپر شکوک و شبہات تو رہیں گے. سو بیسٹ از کہ یہ کمیشن بنائیں, یہ کیوں نہیں بنا رہے؟ مجھے بتائیے پرائم منسٹر جو ہے اور جو باقی اس حکومت کے لوگ ہیں وہ سائفر کے اوپر کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ کیونکہ یہ دیکھو یہ کوئی الزام کو میڈیا کے اوپر تو نہیں ہے یا کوئی ایسے کسی نے جو ہمارے یہاں رواج ہے ویسے تو بات نہیں کر دی ہے. ملک کا صدر کہہ رہا ہے, ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے, ملک کا پارلیمنٹ کا اسپیکر کہہ رہا ہے. اگر آپ ان کانسٹیٹیوشنل آفیسز کی بات کو وقت نہیں دیتے ہیں تو کس کو وقت دیں گے؟ بالکل صحیح ہے, میں اگین ایگری وتھ یو. لیکن اگین سر وہی بات آ گیا نا کہ پھر یہ غداری والے نعرے کو تو آپ بھی باوجود ڈسکریج نہیں کر رہے ہیں نا, تو پھر تو یہ ٹرینڈ تو پروموٹ آپ آئے گا نا. دیکھو میں یہ دوبارہ اگین اٹس پارٹ آف دی, اگر یہ رجیم میں لوگوں کو پتا تھا کہ رجیم چینج ہو رہی ہے اور اس کو سپانسر کیا جا رہا ہے باہر کے ملک سے, یہ تو سیدھی سیدھی غداری ہے. لیکن اگر رجیم چینج کا لوگوں کو نہیں پتا تھا, ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, آپ کا اور میرا ایگریمنٹ ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. ہاں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے کسی کنکلوژن پہ پہنچنا, اور وہ بھی اس کنکلوژن تک کہ یہ بندہ غدار ہے, اٹ از اے بٹ ٹو مچ, اس سے سوسائٹی کا فیبرک بڑا اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اور فواد صاحب آلسو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ایک اور بڑی سنگین بات نہیں کر رہے ہیں. بھائی ظاہر ہے اس ملک, یعنی میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں کہ آپ کے مخالفین کا اگر یہ نیریٹو ہوتا تو میرا خیال ہے جواب میں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ الزام تو پھر آپ سیدھے سیدھے ہمارے معتبر اداروں پہ لگا رہے ہیں, چونکہ ظاہر ہے وہ سلامتی کے ضامن ہے نا. تو یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے وہ انوالو ہیں, یہ تو نہیں کہہ رہے نا آپ, اور اگر وہ انوالو نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ اس کو روکتے ہیں نا. تو جب خان صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تھا انہوں نے نہیں روکا, تو یا تو وہ غلط کہہ رہے ہیں, یا اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو ان اداروں پر بھی الزام لگا رہے ہیں. اگر آپ کا سیاسی مخالف یہ کہہ رہا ہوتا تو آپ کہتے ہیں یار یہ پاک فوج پہ الزام لگا رہے ہیں, یہ تو مودی کے یار ہیں, یہ غدار ہیں. اس سے بڑا ثبوت کیا ہے ان کی غداری کا کہ پاک فوج پہ الزام لگا رہے ہیں اتنا بڑا. لیکن ہم تو الزام کسی پہ بھی نہیں لگا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ سائفر ہے, یہ حقائق ہیں. 7 تاریخ کو ایک امریکن اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ملتے ہیں ہمارے ایمبیسڈر کو, وہ کہتے ہیں پاکستان سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب ہم نے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے متعلقہ ادارے باخبر تھے اس حوالے سے. خان صاحب جب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا تھا, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 7 تاریخ تھا, پھر 11 تاریخ نہیں, باخبر نہیں, یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی تھی. اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ باخبر بھی تھے اور انہوں نے مطلوبہ کردار ادا نہیں کیا, تو پھر آپ ان پہ کیا الزام لگا رہے ہیں پھر؟ نہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا مطلوبہ کردار ادا نہیں کیا. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ان سے کہا بھی کہ, لیکن مجھے افسوس ہے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا, وہ خاموشی سے دیکھتے رہے. یہ تو انہوں نے ریپیٹڈلی کہا ہے نا. یہ تو اب یہ تو تحقیقات کی طلب بات ہے. تحقیقات ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کس نے کیا کیا. خان صاحب تو تحقیقات سے پہلے کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ. تحقیقات بھی کروا لیں. لیکن تحقیقات سے پہلے ججمنٹ بھی پاس نہ کریں نا سر, ورنہ پھر فائدہ کیا ہے تحقیقات کا؟ وہ تو انہوں نے بات کی ہے, لیکن اصل بات تو انہوں نے بار بار یہی کی ہے کہ آپ تحقیقات کروائیں. اور جب میرا اور آپ کا کنسنسس ہے اور پاکستان میں اور لوگوں کا کنسنسس ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نا. میں صرف چیف جسٹس صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا کہ صدر پاکستان آپ کو خط لکھیں اور آپ یہ بھی بادر نہ کریں کہ ان کو جواب نہ دیں. یہ ملک ہے, یہ ایک بنانا ریپبلک ہے. صدر مملکت سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے پاکستان کا. کیسے چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں رسپونڈ کرنا چاہیے پریزیڈنٹ کے خط کو. صحیح ہے, یہ اس پہ میرا اتفاق ہے کہ کوئی بھی ایسا فورم ہونا چاہیے جس پہ بہت ہی صراحت کے ساتھ اس پہ ہو جائے تحقیقات, چونکہ بہرحال ایک بڑا طبقہ اس پہ بلیو کرتا ہے, تو اس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جانا چاہیے تاکہ ڈیبیٹ ایک دفعہ کے لیے ختم ہو جائے کہ بھائی یا تو یہ کہ ہاں یہ تھا اور یہ کردار تھے اس لیے ان کے خلاف یہ ہونا چاہیے, یا یہ نہیں تھا اور یہ چیپٹر کلوز ہو. تو ایک نہ ایک چیز ضرور اس میں ہو جانی چاہیے. گوئنگ فارورڈ فواد صاحب, یہ ابھی کراچی میں جو بائی الیکشن ہو رہا ہے اس میں آپ حصہ نہیں لے رہے نیشنل اسمبلی کا, تو اس کی وجہ وہی پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی صوبائی ضمنی الیکشن ہوا تو ہم حصہ لیں گے چونکہ ہم صوبائی ایوان میں بیٹھے ہیں, لیکن نیشنل کا ہم حصہ نہیں لیں گے چونکہ نیشنل اسمبلی کا تو ایوان ہم خود چھوڑ چکے ہیں, تو واٹس دا پوائنٹ ان کنٹیسٹنگ دی الیکشن اینڈ گوئنگ بیک. ایسا ہی ہے یہ ابھی کمپلیکس ایشو ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں, ابھی حصہ نہیں لے رہے. لیکن
اس پہ بھی مختلف رائے ہیں. اگر آپ میری رائے پوچھیں تو میرا رائے یہی ہے کہ ہمیں تو حصہ لینا چاہیے, لیکن اور حصہ کیوں لینا چاہیے؟ اپنی مقبولیت ثابت کرنے کے لیے. بے شک ایوان میں پھر نہ جائیں اس انداز سے, لیکن اپنی مقبولیت ثابت کریں. نہیں, کیونکہ اپنے حلقے آپ خالی نہیں چھوڑتے. الیکشن آپ کو لازماً لڑنے چاہیے, بیکاز اور اسی طرح جس طرح سے ہم نے پہلے الیکشن لڑا تھا یہاں پہ کے پی میں, اسی طرح سے ہمیں الیکشن تو ہمیں لڑنا چاہیے تھا, بٹ دس از اپ ٹو دی سندھ پارٹی تنظیم وہ کیا فیصلہ. اور ان حالات میں تو شاید اس لیے بھی لینا چاہیے نا. مثلا کراچی میں آپ نے دیکھا ایک انپریسیڈنٹڈ ایک طریقے سے خان صاحب نے جب وہ کیا یہاں کراچی ملینیم مال پہ, وہ اتنے لوگ آ گئے, ایک لہر آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے, تو پھر تو پروف کرنا چاہیے کہ بھائی یہ سب کچھ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ بھی ہوگا الیکٹورل پالیٹکس میں. آج مجھے اب ظاہر آف دا ریکارڈ میں نام نہیں, مجھے کہا کہ آپ کے ایک کراچی کے لیڈر نے کہ جناب اگر ہم حصہ لیتے تو ہم ہرا دیتے ایم کیو ایم کو. تو میں نے بھی ان سے کہا کہ بھائی پھر حصہ لیتے تاکہ ثابت کرتے, اگر نہیں دی وہ تو پارٹی ڈیسیشن ہے. تو آپ کی بھی رائے ایسی بنیاد پر ہے نا کہ اگر واقعی ایک لہر ہے تو پتہ چل جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اس وقت جو کراچی میں, لاہور میں, ہر جگہ پی ٹی آئی کا توتی بول رہا ہے, اور کئی جگہوں پہ یہ بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہوگی کہ جی دھاندلی ہو گئی اور یہ اپنا دھاندلی سے ہم ہار گئے یا کیا ہوا, کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال یہ دس از اگین آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ, کیونکہ یہ کراچی کی آرگنائزیشن کا اپنا ایک فیصلہ. وہ کراچی کی آرگنائزیشن کہتی ہے کہ فیڈرل سے ہمیں یہ فیصلہ آیا تھا, لیکن چلیں خیر اس میں مزید نہیں. لیکن یہ بتائیں اس میں یہ ممکن ہے, میرے سے اچھا وہ ان کا یہ کہنا ہے, اس میں یہ ممکن ہے کہ آپ کسی اینٹیٹی کو سپورٹ کر دیں. مثلا تحریک لبیک دوسری بڑی پارٹی تھی, ایم کیو ایم نے تقریباً 60,000 ووٹ لیا تھا, جن کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے رہنما کا اللہ مغفرت کریں, اور پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی نے تقریباً 30,000 ووٹ لیا تھا. تو یہ ممکن ہے کہ آپ دوسری بڑی جماعت ٹی ایل پی کو سپورٹ کر دیں اس میں؟ فرینکلی میری اس پہ مجھے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, میری نالی زیدی سے ڈسکشن نہیں ہوئی. اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے بات کرنی ہے تو میں اب متعلقہ لوگوں سے بات کرنا. یا اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی کہ اصولی طور پر انتخابی اتحاد میں تحریک لبیک کے ساتھ اتحاد ممکن ہے کبھی بھی, میں اسپیسیفک نہیں پوچھ رہا, یا خارج سے امکان ہے, اس بارے میں کوئی ڈسکشن ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر لوکل جو لوگ ہیں, لوکل الائنسز جو ہیں وہ کریں گے. کئی جگہوں پہ ٹی ایل پی نون کے ساتھ جائے گی, کئی جگہوں پہ اور پارٹیز کے ساتھ جائے گی. سو اٹس مور, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی نیشنل فارمل اتحاد کی بات ہے. لوکل آرگنائزیشنز اپنا اپنا کریں تو کریں, پارٹی سطح بھی نہیں ہو. آخر میں بتا دیں فواد صاحب, یہ تو نہیں لگتا آپ کے کوئی مخالفین کہتے ہیں کہ بھائی بہرحال گورنمنٹ نے امورلی صحیح, ان ایتھیکل آف کورس, وہ شیلنگ ویلنگ سارا کچھ کی تو کوئی حمایت نہیں, میں تو نہیں کر سکتا حمایت کبھی, لیکن ایک ٹیمپو توڑنے میں کامیاب ہو گیا. وہ جو ایک اب اس ٹیمپو کو بنانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی, اس محنت میں ٹائم لگے گا, اور ٹائم ہی وہ ہے جو کہ حکومت کو اس وقت چاہیے. اب اتنا آسان نہیں رہے گا جناب کہ پہلے تو تھا نا ابھی نکلے تبھی نکلے, یہ کیا ایک مسئلہ ہو گیا کہ دیکھیں نا اب ایک ذرا ٹھنڈ ہے نا, پھر خان صاحب اعلان کریں گے, اگر پھر چارج کریں گے, پھر نکلیں گے, پتہ نہیں پھر شیل چلے گا, پھر پہنچ پائیں گے یا نہیں, پوری ایک کہانی دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی. اس وقت کے جو حالات ہیں نا جی, وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی محنت بھی کرنی پڑے گی. اچھا, اس وقت جو انہوں نے 60 روپے تیل بڑھا دیا ہے, اب پھر 20-21 روپے بڑھانا چاہ رہے ہیں. آج دیکھو اتنے تیل کی قیمت بڑھانے کے بعد بھی ڈالر جو ہے وہ 200 پہ کراس کر گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے. موڈی ہمارا پرابلم ایکچولی فرینکلی اس وقت ہمارے ہاں ڈسکشن یہ بھی ہے کہ اس حکومت کو 2-3 مہینے دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت اگر ہم اس کو اگر ٹائم دینے پہ تیار بھی ہو جائیں تو یہ نہ ہو کہ اتنا بڑا اکنامک کلیپس اس گورنمنٹ میں ہو جائے کہ پھر ہم اس کو سنبھالنا ہی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نکل جائے. اس وقت جو اس گورنمنٹ کے حالات ہیں, مطلب پرابلم کیا ہے, یہ سری لنکا میں اکنامک کلیپس ہوا ہے, ہمارے ہاں پولیٹیکل کلیپس کے بعد اکنامک کلیپس ہوا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ بار بار پی ایم نے, خان صاحب نے بات بھی کہی ہے کہ ہم نے, شوکت ترین صاحب نے جا کے بریفنگ بھی دی تھی لوگوں کو. اب یہ اس میں ایشو یہ ہے کہ جو ہمارا اس وقت کی اکانومی کی جو سچویشن ہے اس میں اتنا بڑا کولیپس کا ہمیں خطرہ ہے کہ ہم شاید جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور اکنامک ایشوز have taken over. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک اپنے ڈائنامکس. ٹورڈز دی اینڈ جس آڈیو کی بہت بازگشت ہے, جس کو ملک ریاض صاحب نے بھی کہا ہے کہ غلط ہے, تحریک انصاف نے بھی کہا غلط ہے, کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہے تو غلط لیکن بہت شور مچا رہے ہیں, جب فورینسک کرا لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا؟ دیکھو ابھی تک نا میں ساری پریس کانفرنسز سنتا ہوں, انفارچونیٹلی انفارمیشن منسٹر جو ہیں ابھی تک کبھی انہوں نے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے اب تک ایک بھی پریس کانفرنس ان کی نہیں آئی. مثلا انڈیا میں جو ابھی بلاسفمی کا معاملہ آیا, کبھی آپ ان کی پریس کانفرنس میں بات نہیں سنیں گے.
کشمیر کے اوپر کوئی ان کی بات کا شی نیور ایکٹس ایز اے انفارمیشن منسٹر آف پاکستان. وہ سیکٹری انفارمیشن پی ایم ایل این کے طور پہ بات کرتی ہیں, اور سیکٹری انفارمیشن پی ایم ایل این کے طور کے اوپر ان کی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ سارے کی ساری ہے یہ فرا اور یہ دوسرا ایسن سلیم گجر وغیرہ ان کے اوپر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسز کدھر ہیں؟ اگر آپ اتنا سرٹن ہیں, اتنے دن ہو گئے آپ کو آئے ہوئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا یہ ہوا, آپ کیسز فائل کریں. صحیح. آپ بنیادی طور کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ اس سارے وہ اس کو پروپیگنڈے کے طور کے اوپر آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا توشہ خانہ انہوں نے شور مچایا, الٹیمیٹلی بیک ٹریک کرنا پڑا, کچھ نہیں نکلا. اس کو بعد انہوں نے ایک اور جو ہے وہ کچھ کیا تھا, مجھے یاد نہیں ابھی, کہ وہ جو شروع میں انہوں نے کہا اپنا فرا نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اس سے بیک ٹریک کرنا پڑا. اب یہ بھی چیزیں سو بیسیکلی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ نکلے. کیسز چلانے, فورینسک کرانی تو فورینسک کرا لیں, باتیں نہ کریں. اگر واقعی کیس میں دم ہے تو آگے بڑھائیں, اگر بات میں دم ہے تو کیسز فائل کرنا چاہیے. صحیح, بالکل. بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کی سینئر میں بات کر رہے تھے. ایک بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کھڑی اپنی جگہ پہ, گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی, اس طرح پہلے دن کھڑی تھی, کیا معاملات ہیں, بات کرتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر فیصل سبزواری صاحب, فیڈرل منسٹر فار میری ٹائم افیئرز اور سینیٹر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. فیصل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ آج سے کچھ دنوں پہلے تو بہت شور تھا, بلکہ ابھی بھی کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت لمبی اس لیے نہیں چل پائے گی کہ اتحادیوں کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے, اور اتحادی رستہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو بس کام پورا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. پھر خالد مقبول صدیقی صاحب کا 2-3 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ زرداری صاحب تو ہمیں ایک بے اختیار میئر دے رہے ہیں. اس سے یہ لگا کہ پھر کہیں خبریں بھی چلی اخبارات وغیرہ میں کہ جناب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں کچھ ذرا ناراضی ہونا شروع ہو گئی ہے, ایم کیو ایم میں تاثر پایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ان وعدوں کو نہیں. ایسا کچھ ہے یا آج کی تاریخ میں سب کچھ اتنا ہی اچھا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور نون کے درمیان جتنا پہلے دن تھا؟ دیکھیں سیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا برا ایک طرف ہے, مشکل ہے نا. مشکل یہ ہے کہ ہر جماعت کی اپنی اپنی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے, اور اس اسٹیٹڈ پوزیشن سے ہٹ کر آپ نے موقف لیا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے, میں آپ کے ساتھ یہ تعاون کروں گا. تو اس تعاون کا ہاتھ دونوں جانب سے بڑھایا گیا ہے, کوئی گیونگ اینڈ پر ہے, کوئی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے. میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی جو گفتگو تھی وہ یہ تھی, بلکہ ان کا مطلب یہ تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بے اختیار میئر تو وہ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے مذاکرات یہ ہو رہے ہیں کہ با اختیار ہو. یعنی بے اختیار میئر سے مراد تو یہ ہے نا کہ جو 2013 کا قانون اور 2021 کی اس میں ترامیم تھیں, لیکن اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ یہ کہ با اختیار ہو, کسی بھی جماعت کا ہو, کراچی شہر کا ہو یا شکارپور کا ہو. تو یہ سب پہلے طے نہیں ہو گیا تھا جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر؟ نہیں, طے یہ ہوا تھا وسیم کہ آئین کے آرٹیکل 140A کی روشنی اور جو سپریم کورٹ سے ایم کیو ایم مقدمہ جیتی ہے بلدیاتی قانون کے حوالے سے, ان دونوں کی روشنی میں بلدیاتی نظام کو ترتیب دیا جائے گا. اب بلدیاتی قانون صرف لوکل گورنمنٹ ایکٹ نہیں ہے, ساتھ میں کوئی 12-13 وہ باڈیز ہیں جو کہ جسٹس گلزار کے فیصلے میں بھی جن کا ذکر ہے. بلڈنگ کنٹرول کا الگ آرڈیننس ہے, کے ڈی اے کا الگ ایکٹ ہے, واٹر بورڈ کا الگ ایکٹ ہے, انوائرمنٹ کا الگ ایکٹ ہے, فوڈ اتھارٹی کا الگ ذکر ہے. تو ان سب کے اوپر کام ہونا ہے. تو آپ سی ایم صاحب سے آج ملے بھی ہیں, تو آپ مطمئن ہیں یعنی پیپلز پارٹی تعاون کر رہی ہے آپ سے, یا ایک ہوتا ہے نا, ہم نے ایک ٹائم وہ بھی دیکھا ہے کمیٹیاں بن رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور سالوں یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا, مہینوں. آپ کو لگ رہا ہے اس سے مختلف اور بہتر صورتحال ہے اب کی دفعہ؟ دیکھیے اس وقت تک تو یقیناً بہتر صورتحال ہے. اس میں جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ ہم سب کا اپنی اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے ہٹنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے کی مشکل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس بات پر سب متفق ہیں کہ بلدیاتی نظام قانون جو ہے اس کو بہتر اور با اختیار ہونا چاہیے. اب کتنا با اختیار ہونا چاہیے یہ ایک بحث ہے جو چل رہی ہے. میری خواہش بہت زیادہ کی ہو سکتی ہے, کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ابھی آپ نسبتاً با اختیار سے شروع کر لیجئے, اور جب معاملات اور آگے چلیں تو وہ مکمل با اختیار ہو جائے. تو یہ گفتگو ہے جو چل رہی ہے, اور توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد قانون سازی یہ ہو جائے گی. یہ کہنا ٹھیک ہے کہ آپ آج کی تاریخ میں نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ آپ آگے بھی کھڑے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے اگر یعنی اس تجزیے کو آپ خارج سے امکان قرار دیں گے کہ جناب ایم کیو ایم جس دن چلی گئی تھی پچھلی حکومت سے تو طے ہو گیا تھا کہ حکومت گئی,
اور اس حکومت کے ساتھ ہی معاملہ یہی ہے اور یہ کام کبھی بھی ہو جائے گا کسی بھی اشارے پہ اور ایسا، یہ تجزیہ غلط ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ والی صورتحال ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بہت واشگاف الفاظ میں آسان سی ایک بات کہی تھی کہ اس وقت تو موقع جو معاشی صورتحال اچانک جس نے جنم لیا نا، جو منظرنامہ آیا کابینہ کی پہلی میٹنگ میں جب میں موجود تھا، جو کہ شہباز شریف صاحب کے حلف اٹھانے کے 10 دن میں ہی ہو گئے، یعنی عمران خان صاحب کے جانے کے 12ویں دن ہی ہو گئی. 12 دن میں جب اصل صورتحال آئی فائنانس کے نمبرز کی اور ساری کی ساری، تو پھر اندازہ یہ ہو گیا جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے فرمایا کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ اپنی سیاست بچانے کے بجائے ریاست بچانے کے اوپر توجہ. سر یہ منظرنامہ سامنے تو آیا ہوگا پیپلز پارٹی اور نون کے نا، آپ کے تو سامنے ہی تھا نا، کیونکہ آپ تو پچھلی حکومت میں کابینہ میں تھے. تو ایم کیو ایم کیسے کہہ رہی ہے کہ ہمارے سامنے یہ منظرنامہ آیا؟ آپ تو پچھلی حکومت میں ساتھ ہی تھے. کابینہ میں تو وسیم اس لیے نا کہ کابینہ میں تو دسمبر 2021 میں یہ رکھا گیا تھا کہ آپ کا جو بنیادی خسارہ ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے رکھا پرائمری ڈیفیسٹ، وہ آپ پرسیو یہ کر رہے تھے کہ وہ 25 ارب کے لگ بھگ ہوگا. لیکن اپریل میں جب یہ کابینہ بنتی ہے تو پتہ چلا کہ جو ایکچوئل نمبر تو 1332 ارب کا ہے. تو جب نمبر ہی کریکٹ آئے گا سامنے تو جبھی تو آپ کی آنکھیں کھلیں گی. اور میرے الفاظ تھے، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں نے وزیر اعظم صاحب کی اجازت پوچھا کہ مثال کے طور کے اوپر کہ ہو سکتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی، عمران خان صاحب وزیر اعظم رہتے، تو پھر کیا معاشی صورتحال بنتی، مقصد کیا سوچ کیا رہی تھی وہ معاشی ٹیم. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ فرینکلی اسپیکنگ کہ اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ سوچا کیا جا رہا تھا. بہرحال آج صورتحال یہ ہے کہ جو مشکل ترین فیصلے ہیں وہ اس کولیشن میں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے لیے ہیں تو ایسا نہیں. یقین جانیے کہ ایم کیو ایم نے بھی اپنا پورا وزن ڈالا ہے اور ہم یہ بار اٹھائیں گے. پولیٹیکل کیپٹل اسٹیک پر ہے ایک طرف، لیکن جب سامنے نظر آ رہا ہے کہ اگر تو یہ مشکل درست لیکن مشکل فیصلے نہیں لیے گئے اور نہیں لیے جاتے تو ہم جس معاشی ابتری کی طرف جاتے وہاں خط غربت کے نیچے بہت زیادہ لوگوں نے چلا جانا تھا. تو فیصل صاحب ہم تھوڑا پیچھے جا رہا ہوں میں سوال کے ذریعے، لیکن اس کی وجہ ہے کہ اگر وہاں سے من لائن میں پوچھوں کہ ایم کیو ایم نے پچھلی حکومت چھوڑی کیوں تھی؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں پچھلی حکومت تو وسیم دسمبر 2019 میں چھوڑ دی تھی. اگر آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کابینہ سے نکل گئے تھے. ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم ہٹ گئے تو عمران خان صاحب کے پاس اکثریت نہیں رہے گی. ہم نے انہیں کہا ہم آپ کو گرانا نہیں چاہتے لیکن ہم کابینہ میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد ان کی ساری قیادت ہمارے پاس آ گئی بہادر آباد چل کے اور کہا کہ ہم فلاں چیز پہ تیزی سے کام کریں گے، جس میں انہوں نے حیدرآباد یونیورسٹی کا اسلام آباد میں سنگ بنیاد رکھوا دیا، جس میں انہوں نے بلدیاتی حوالوں سے اپنی بھی پٹیشن دائر کر دی اور مردم شماری کے لیے ایک نئی کمیٹی بنا دی. 3 قدم تھے اور کراچی حیدرآباد کے کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز جو تھے وہ ایلوکیٹ کروا دیے، لیکن ہم چلتے رہے. ستمبر 2021 میں ستمبر 2020 میں عمران خان صاحب کو بہت واشگاف الفاظ میں ایم کیو ایم کی جانب سے کہہ دیا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بحالت مجبوری بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پوری لیڈرشپ کے سامنے. اور پھر فائنلی آپ نے ڈیسائیڈ کیوں کر لیا کہ نہیں یار اب تو بس اب بالکل ہی وزن مطلب بالکل ہی اب معاملہ ختم کر دینا ہے؟ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں بتاؤں نا. پھر جون 2021 میں عمران خان صاحب ایم کیو ایم کو وفاقی کابینہ میں ایک اور سلاٹ دینے جا رہے تھے اور ہم نے یہ کہا کہ ہم پہ سے تو یہ وزارتوں کا بوجھ بہت مشکل ہو رہا ہے، ہم ٹریجری بینچز پہ ہی بیٹھ کر آپ کی حمایت جاری رکھیں گے، قانون سازی کوئی نہیں روکیں گے لیکن ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو اگر کسی کو لگتا ہے نا، دیکھیے صرف بات ایک تو بنیادی پولیٹیکل انٹرسٹ کی تھی. وجہ یہ ہے کہ سندھ کی جو ہماری پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان سب سے تو ہمارا کنسٹیٹوئنسی کا مقابلہ رہا نا، اور وہ انہوں نے کبھی بھی حلیف نہیں بلکہ حریف ہی تصور کرتے تھے. اور ہمارے سامنے بھی بات تھی کہ بلدیاتی انتخابات ہوں یا جو بھی انتخابات ہوں گا ہمارا سامنا ان سے ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں تحریک انصاف کی کولیشن گورنمنٹ نسبتاً تیزی کے ساتھ ہمارے ساتھ طے کر سکتی تھی اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں لگتا تھا کہ سست روی ہے. تیسری چیز جو تھی کہ مہنگائی ہو، پاکستان کے معاشی حالات ہوں، وہ ایک طرف ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا فوکس، ہمیں یہ لگتا تھا کہ وہ فوکس کا فقدان بھی جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہے اور ہم پر ہمارے کارکنان کا اور ہمارے ووٹر کا بہت یہ دباؤ رہا. اور آپ کے خیال میں آج آپ کا کارکن یا ووٹر کیا کہہ رہا ہے کہ صحیح فوکس کر رہی ہے گورنمنٹ، ٹھیک جا رہی ہے؟ نہیں جی، آج تو جب آپ یہ انتہائی مشکل فیصلے لیتے ہیں لیکن اگر وہ درست ہوتے ہیں تو وقتی طور کے اوپر تو یہ بہت ٹھیک ٹھاک دباؤ ہے. پیٹرول اگر 60 روپے پر لیٹر بڑھے گا
تو یقیناً جو چیزوں کی مہنگائی ہے وہ ہے، بڑھ گئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایم کیو نے بھی مطالبہ کیا، حکومت نے خود بھی سوچا، ٹارگیٹڈ سبسڈی ایٹ لیسٹ 25 ارب روپے کی شروع ہوئی ہے. ان موٹر سائیکل والوں کو جو بسوں میں جاتے ہیں ان لوگوں کو انیشیل سبسڈی دی. احساس پروگرام 12,000 تھا، دیا تھا، بہترین تھا، لیکن وہ سال بھر پر محیط تھا. یہ 2,000 روپے مہینہ کے حساب سے اگر آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ کو وہ نسبتاً جو 60 روپے لیٹر کا ریلیف ہے وہ اگر آپ کو مل رہا ہے. اگر راشن کارڈ کی ہم نے بات کی تو یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر اگر آپ کے نادرا کے نمبر کے حساب سے آپ کو بنیادی اشیاء خورنوش نسبتاً سبسڈائز پرائس پہ مل رہی ہیں. اگین اٹس اے گڈ تھنگ. اور ہمیں قوی امید ہے کہ جو انٹرنیشنل لینڈرز ہیں جہاں ہماری ساکھ ہے، نہیں احساس کا ٹوٹل 12,000 میرے خیال میں سال بھر کا ہی تھا، پیمنٹ میرا خیال ہے 3 مہینے کوارٹرلی پیمنٹس تھی، کوارٹرلی پیمنٹس تھی. ہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوائنٹ بتا دیں گورنر آ رہے ہیں ایم کیو ایم کا یا کیا، یہ کیوں نہیں ہے؟ بس آخری 30 سیکنڈ. میرے خیال میں گورنر آ ہی جائے گا، شہری سندھ کا ہوگا اور آنا چاہیے یا آنی چاہیے. اس میں اگر ہمارے کوئی دوست 2015 کے خطوط لہرا کے سمجھیں کہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو یہ سیاسی چھچور ابھی رکاوٹ کیا ہے؟ جانی ایم کیو ایم کرے یا کوئی بھی کرے اس کو زیب نہیں دیتا لوگوں کو. کب تک آ جائے گا؟ میرے خیال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے وزیر اعظم صاحب کو نام دے دیے تھے، وزیر اعظم صاحب نے صدر صاحب کے پاس بھیج دیے. میرے علم میں یہی ہے کہ جو صدارتی محل ہے وہاں پر رکا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کب تک روکتے ہیں. بہت شکریہ فیض صفداری صاحب. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.